مفتی غلام دستگیر صاحب سے حضرت آپ کی لائبریری میں کون سی کتاب سے آپ کی بہت قلبی وابستگی ہے اور اس کتاب سے آپ کو عشق ہے، اس موضوع سے آپ کو عشق ہے، اس بارے میں بتائیں۔ ہمارے ایک استاد ہیں علامہ شرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی اور عبدالحکیم شرف قادری صاحب، نیم کو تھوڑی رکھو۔ تو وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا زندگی میں کسی ایک کتاب کو دوست بناؤ ہاں 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 ہاں، اور اس کو بالاستیاب پڑھو۔ اچھا، تو الحمدللہ فقیر نے کئی بار بالاستیاب علامہ مفتی غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب تبیان القرآن شریف پڑھی۔ مجھے مطلب عشق کی حد تک پیار اس کتاب سے، بالکل، وہ کتاب تقاضا بھی یہی کرتی ہے، واہ واہ، تبیان القرآن، کتاب تقاضا بھی یہ کہ کرتی جب حضرت آپ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ اچھا ابھی تو یہ اے آئی وغیرہ آ گیا تو چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی وغیرہ، حضرت آپ اس کو حوالے پڑھیں، ایک روایت آئی اس کے 10 حوالے لکھے ہیں۔ اور وہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نور اللہ ضریحہ، اس زمانے میں جب یہ شاملہ وغیرہ کا رواج نہیں تھا، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ فرماتے ہیں جی، کہ وہ خود اس کی تحقیق اور تفتیش فرماتے تھے۔ اللہ آپ اندازہ فرمائیے، اور تبیان القرآن واقعی میں جس طرح علامہ صاحب نے کہا وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر تعریف کی جائے۔ اور علامہ سعیدی علیہ رحمت کو تو اللہ نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا ہے کہ اس شخصیت پر 250 سے زیادہ پی ایچ ڈی ہوئی ہے۔ کتنی؟ 250 سے زیادہ، 250 سے زیادہ پی ایچ ڈی ہوئی ہے، واہ واہ واہ، جس میں ایم فل کے کچھ مقالے بھی شامل ہیں، 200 سے زیادہ تو ہیں۔ تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جن پر اللہ رب العالمین نے نوجوان علماء کے دلوں میں ان کی قدر ڈالی، واہ واہ، اور بلکہ بڑے بڑے محققین نے لکھا کہ جب ہم ان کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک نیا موضوع خود دماغ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دریچے کھول جاتا ہے۔ تو علامہ صاحب اس عصر کی ایک بہت بڑی نابغہ اور روزگار شخصیت ہے۔ اور اس میں میرا خیال ہے یہ کہنا بھی مناسب ہوگا کہ جو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی، تو میں نے کہا یہ ماضی قریب کے ایک بزرگ ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ آپ بتائیں جب کتابیں نہیں ہوتی تھی اس وقت تو دیکھیں، بزرگ میں ایک جملہ یہاں پر کتابیں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جم الجوامع، علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ نے جو جم الجوامع جو حدیث کی کتاب لکھی ہے، اور حافظ صاحب یوں سمجھ لیجئے کہ احادیث کی دنیا میں کمپائل کرنے کے اندر بڑی کتابوں میں اس کا ایک شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مسند امام احمد بھی ہے بڑی کتابوں میں، کہ جس میں کئی ہزار حدیثیں جمع کی گئی ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ جم الجوامع میں 45,000 سے زیادہ حدیث کو اکٹھا کیا، سبحان اللہ، 45,000 سے 46,000 کے درمیان۔ اور علامہ سعیدی علیہ رحمت وہ ہیں جو فرماتے ہیں اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے بالاستیاب اس کو پڑھ بھی لیا ہے، اللہ یعنی سورۃ مطالعہ، یہ وہ شخصیت تھی۔ فقیر کا بہت آنا جانا تھا، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، قدم بوسی 10 بوسی کا شرف بھی حضرت سے ہمیں الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ حاصل رہا۔ بلکہ کرم نوازی بسا اوقات یہ بھی فرمائی کہ تبیان القرآن میرے پاس موجود ہے، اس کی اکثر جلدیں آپ خود نام لکھ کر مجھ طالب علم کے لیے کسی شاگرد کے ذریعے بھجواتے تھے، کہ تو پھر میں اس میں سے کچھ نکات پڑھ کے حضرت کی خدمت میں عرض کرتا۔ تو یہ حضرت نے جو فرمایا، علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یقیناً اسلاف کی کتابیں، اکابر کی کتابیں ہیں، لیکن عصر حاضر کے اندر جو کتابیں، ان میں اور بزرگوں کے ساتھ تبیان القرآن، نعمت الباری، توضیح البیان، مقام ولایت النبوت، ذکر بالجہر، تاریخ حقائق بالاکوٹ، اور اس کے علاوہ شرح صحیح مسلم، یہ تمام کتابیں جو ہے وہ علم کا ایک شاہکار ہے۔ اردو کے اندر کسی بھی مکتبہ فکر میں اتنی بڑی تفسیر موجود اور ہے، اتنی سلیس اردو، اور اتنی آسان اردو، اور آپ نے تو نسیم حجازی کو پڑھا ہے کہ جناب وہ بندے کو چھوڑتا نہیں، علامہ کو پڑھی اس تسلسل کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اور اس میں ایک بات کی حضرت حافظ صاحب، جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی حضرت نے قلم اٹھایا، کمال کلام، جدید ریسرچ، کمال اصل کلام، یہ بات ہے، کسی موضوع کو نہیں چھوڑا، واہ واہ، موجودہ چاہے وہ الہاد کا مسئلہ ہو، جدید مسائل ہو، میڈیکل مسائل ہو، سائنسی مسائل ہو۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں تقابل بھی جو ہے وہ احادیث کا، وہ تفاسیر کا، کہ آپ ایک تفسیر پڑھ رہے ہیں تبیان القرآن، لیکن آپ کو مختلف تفاسیر ہیں، اس کا مواد بھی یہاں پہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح اور اس میں اور علامہ کی یہ شان تھی، کسی آیت کے تحت جہاں کوئی اہم ترین مسئلہ ہو تو وہاں پر وہ موجودہ اردو تفاسیر وہ جہاں پر بھی ہو، ان تمام کا وہ تقابل کرتے ہیں، اور تقابل کرنے کے بعد جب مصنف کی رائے یا مصنف کا موقف لکھتے ہیں تو کمال آپ کی نقد برائے تعمیر ہوتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ علامہ کو اللہ رب العالمین نے کیسی درک اور کیسی گرفت عطا فرمائی۔ اور یہی چیز آپ کے نعمت الباری کے اندر ہے، یعنی بخاری کی اردو میں جتنی شروحات لکھی گئی ہے اور جہاں تک لکھی، کیونکہ کم لوگوں نے اس کو مکمل کیا ہے، لیکن علامہ نے جہاں پر کچھ لوگوں نے جس حد تک لکھا، وہاں تک اس کو بڑی علمی اور نقد برائے تعمیر جو حسن ہے
نقد برائے نقد نہیں، نقد برائے تعمیر، کہ اس میں صحیح رخ کو واضح کیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ان شروحات کے اندر دیگر اور بزرگوں کی شروحات ہیں، وہ ہمارے اکابر ہیں، ان سے ہم اس طالب علم استفادہ کرتے ہیں، لیکن نعمت الباری اور تبیان القرآن اور شرح مسلم کو بڑا اونچا مقام ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے